السلام علیکم۔ آج 26 مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا۔ کچھ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے جلسہ کیا ہے کافی سکسیزفل، اور اس میں اس جلسے کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی، جس کی مدد کی پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی۔ جو چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، ان کے علاوہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے ایک تو اس کے اندر پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کی، نہ ہونے کے برابر تنقید کی۔ آرمی جنرلز کے اوپر بھی تنقید نہ ہونے کے برابر کی۔ اس میں انہوں نے میجرلی اپنا روڈ میپ دیا ہے کہ ان کیس کو وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کے پاس کیا پروسیجرز ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا اس اکانومی کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اور ان کو کیا میجر چیلنجز درپیش ہوں گے اور ان چیلنجز کے ساتھ وہ کیسے نپٹیں گے۔ یقیناً مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دیکھ کے کافی دکھی ہوئی ہوں گی کہ پورے جلسے کے اندر خان صاحب نے ان کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، حالانکہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی جلسہ بھی خان صاحب کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ ہر فقرے میں کم سے کم ایک دفعہ خان صاحب کا نام ضرور استعمال کرتی ہیں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ فرخ وڑائچ صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اپنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اب یا تو پی ٹی آئی رہے گی اور یا ہم رہیں گے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز حربے کو استعمال کریں گے، کیونکہ اب یہ فنا و بقا کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس میں اگر پی ٹی آئی کی جیت ہوتی ہے یا الیکشن کروا دیتی ہے گورنمنٹ، تو ظاہری بات ہے کہ نون لیگ جو بالکل سین سے آؤٹ ہو جائے گی اور صرف پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی ہوگی، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ ہر ممکن اور ہر حد تک جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری جماعت اس وقت ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہے، تو اب پھر ہم اس دشمنی کو پوری طرح سے نبھائیں گے۔ پاکستان کا وزیر داخلہ ہونے کی حیثیت سے یہ ایک انتہائی قابل اعتراض بیان ہے، ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو میڈیا پر آ کر براہ راست ایسی دھمکیاں دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال اظہر میں شوانی صاحب سٹل منظر عام سے غائب ہیں، ان کو اٹھا لیا تھا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے۔ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی خاطر خواہ اپڈیٹ موجود نہیں ہے۔ پولیس بھی ان کو اس وقت ان کی جو کسٹڈی سے انکار کر رہی ہے، تو ابھی تک اظہر مشوانی صاحب کا کوئی خاطر خواہ پتہ نہیں لگا ہے کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہیں، پولیس نے ان کو کس جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی جیسے ہی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملیحہ ہاشمی صاحبہ بہت ہی زبردست جرنلسٹ ہیں، بہت اچھی رپورٹر بھی رہی ہیں اپنے زمانے کے اندر، اور حقائق کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ان کو وہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، لیکن آج کل جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا پی ٹی آئی کی طرف کی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت حق پر ہے، تو اس لحاظ سے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہی زیادہ تر بات کرتی ہیں۔ تو ان کو بھی ایف آئی اے نے نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ وہ آج ایف آئی اے کے دفتر میں حاضر ہوئی تھی، تو انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا۔ جو ٹویٹ جو یہ کیا تھا اس کے اندر یہ انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے مزید مجاہدین آئیں گے جو خان صاحب کی حفاظت کریں گے، تو لفظ مجاہدین کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے نے ایکشن لے لیا ہے اور ان کو اپنے آفس میں بلا لیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مجاہدین جب لفظ جو ہے اس کا مطلب جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم اس کے اس ترجمے اور تشریح کی طرف نہیں جا رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں یا جو ویسٹ لیتا ہے۔ تو ابھی تک تو ان کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر مزید کچھ اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب سے ایک انٹرویو کے دوران غلام حسین صاحب نے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے، اور اگر آپ کی اپنی جماعت بھی لا اینڈ آرڈر کے اگینسٹ جا رہی ہو تو آپ نے لا اینڈ آرڈر کی ہی بات کی ہے۔ اس پر اعتزاز احسن صاحب کا جواب یہ تھا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی ہی بات کی ہے، اور حالیہ اقدامات جو اس گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ یقیناً غیر آئینی ہیں، غیر مناسب ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ میں اس کی پرسنل لیول پر نہ تو آواز اٹھاؤں گا اور نہ ہی میں کسی پارٹی کو سپورٹ کروں گا۔ ہاں، ہمارا جو لائر فورم ہے وہ اس سلسلے میں ایکشن لے گا انشاءاللہ، تو ہم اس میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی بھی جماعت یا کسی فرد کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو ہماری سپورٹ جو ہے وہ قانون کے تحت ہوگی،
اور اپنے فارم کے لیے ہوگی، تو ہم اپنے فارم سے اس سلسلے میں آواز ضرور اٹھائیں گے۔ تو لیٹ سی، دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب اس سلسلے میں کیا آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں جب خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا، پولیس نے جب ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا تھا، تو تب بھی اعتزاز احسن نے یہ بیان دیا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ میں اس کیس میں جو غیر قانونی طور پر خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، میں اس میں خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اپنے دل سے خان صاحب کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ایک لفظ لوٹا ہے وہ اس کو اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہ رہے۔ پچھلے دنوں ان سے کسی جرنلسٹ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوں گے، تو اس پر انہوں نے کلیئر کٹ یہ جواب دیا تھا کہ وہ نہ تو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہونے کا ان کا اب تک ارادہ ہے، اور نہ ہی فیوچر میں کسی وقت وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوں گے۔ ہاں، وہ خان صاحب کے جو بہتر اقدامات ہوں گے ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اور خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب ہی نہیں، کوئی بھی کس کے ساتھ بھی لا اینڈ آرڈر کے تحت کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جو بھی پاکستان کے پولیٹیکل انوائرمنٹ یا بین الاقوامی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کوئی خبر ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔